السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلے پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے، بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں اس مسئلے میں کہ نماز کے اندر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب کب پڑھنی چاہیے، اسی کے اوپر آج بات کریں گے۔ یہ کئی بھائیوں نے میرے سے مسئلہ بھی معلوم کیا ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، فرض ہے، مستحب ہے، کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ اگر اعوذ باللہ اور بسم اللہ نماز کے اندر چھوٹ جائے کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ کیا ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ اس بارے میں مسئلہ کیا کہتا ہے، تو آج اسی کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ آپ حضرات کو صرف ہمارا ساتھ دینا ہے اور آخر تک یہ ویڈیو دیکھنی ہے۔ مسئلہ ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب پڑھیں؟ جب ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھتے ہیں، اور نیت باندھ لینے کے بعد نمبر آتا ہے ثنا پڑھنے کا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ہم نے پڑھ لی۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا، ٹھیک ہے۔ اب اعوذ باللہ ہم نے پڑھ لی، بسم اللہ بھی ہم نے پڑھ لی۔ اعوذ باللہ کے بعد اب سورہ فاتحہ ہم پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب ہم کہیں بھی اعوذ باللہ کو نہیں دہرائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثنا کے بعد، ثنا پڑھنے کے بعد جب اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں، اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پوری نماز میں کہیں بھی نہیں دہرائیں گے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ اب نمبر آتا ہے بسم اللہ کا۔ بسم اللہ ہم جب ثنا پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اگر ہم کوئی سورت شروع سے شروع کر رہے ہیں، شروع سے پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم جو قرآن کریم کا آخری پارہ ہے، اما یتساءلون کا کا پارہ ہے، اس میں ہم پڑھ رہے ہیں تبت یدا ابی لہب، سورہ فاتحہ کے بعد اگر ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت شروع کر رہے ہیں، اسٹارٹ کر رہے ہیں شروع سے، تو وہاں سے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس مسئلے کو دوبارہ پھر ریپیٹ کریں گے تاکہ بات اور اچھی طرح سمجھ میں آئے اور کھل کر سامنے آ جائے۔ یہاں سے اب بسم اللہ ہم پڑھیں گے تو یہ مستحب ہے، اوکے۔ اور جو ثنا کے بعد ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی تھی، یہاں سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا پڑھنا سنت تھا، اوکے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب ثنا ہم پڑھ لیتے ہیں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد تو اعوذ باللہ سنت ہے، بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ فاتحہ جب ہم پڑھ لیں گے، ان دونوں کے بعد تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب کوئی اور سورت ملاتے ہیں، تو اگر وہ سورت ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں فرسٹ، یعنی شروع کر رہے ہیں، تو پھر یہاں بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ اب ہم سمجھیں گے کہ اگر ہماری اعوذ باللہ اور بسم اللہ شروع سے یا آخر میں یا بیچ میں بسم اللہ چھوٹ جائے، کیونکہ اعوذ باللہ تو صرف ایک ہی دفعہ پڑھا جائے گا، اس کے بعد پوری نماز میں کہیں بھی اعوذ باللہ کو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے، نہیں دہرائیں گے، بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ اور بسم اللہ شروع میں پڑھنا سنت ہے، اور آخر میں جب ہم کوئی سورت شروع کر رہے ہوں تو وہاں بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ اگر ہماری سنت بھی اور مستحب، یعنی بیچ میں ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں اور شروع میں جب ہم تکبیر تحریمہ اور ثنا کے بعد بسم اللہ ہم نے پڑھی تھی، یہاں سنت تھا، بیچ میں کوئی سورت شروع کری ہے وہاں مستحب تھا۔ اگر یہ چھوٹ جاتی ہے، ہم نہیں پڑھتے ہیں، ڈائریکٹلی ہم ثنا پڑھی اور سورہ فاتحہ شروع کر دی، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت شروع کر دی، نہ ہم نے سنت پڑھی یعنی بسم اللہ، یہاں سنت تھا پڑھنا، نہ ہم نے مستحب کو دہرایا، تو ان کے چھوٹنے سے نماز کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ نماز کا جو ثواب ہمیں ملنا چاہیے تھا پورا کا پورا، وہ ہمیں اب نہیں ملے گا، ہماری نماز کا ثواب گھٹ گیا ہے، صرف اتنا ہوگا، ورنہ نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں آئے گا، نہ
آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا کہ بھائی ہم نے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی تو ہمارے اوپر سجدہ سہو واجب ہو گیا؟ نہیں۔ دوبارہ سے پھر مختصراً اس کو دہرا لیتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھ کر کے اب پوری نماز میں کہیں بھی اعوذ باللہ نہیں پڑھی جائے گی، اور یہاں اعوذ باللہ کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا سنت ہے اور نماز کو یہ ثواب میں دوبالا کر دیتا ہے، نماز کا ثواب جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے یہاں بسم اللہ نہیں پڑھی اعوذ باللہ کے بعد تو نماز کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، نہ ہمارے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ دوسرے، ہم سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد اگر ہم کوئی سورت شروع سے ملا رہے ہیں، شروع سے پڑھ رہے ہیں، تو وہاں بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ اگر ہم نے یہاں بسم اللہ نہیں پڑھی تو ہماری نماز میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ باقی یہ ہے کہ نماز کے اندر ثواب کم ملے گا، لیکن نماز میں ہم ان چیزوں کو بھی پڑھیں تو انشاءاللہ بھرپور ہم ثواب کے مستحق ہو سکیں گے، لیکن نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر ہم نے نماز کے اندر جو واجبات ہوتے ہیں اگر ان کو چھوڑ دیا تو پھر ہماری نماز سجدہ سہو کے بغیر درست نہیں ہوگی۔ اگر جو نماز کے اندر واجبات ہیں، اب کتنے واجب ہیں وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ نماز کے اندر اتنے واجبات ہوتے ہیں۔ آپ سے میں ضرور امید کروں گا کہ آپ ایسی اسلامی ویڈیوز کو ہر روز پانے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں فالو کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی، مجھے بھی، پوری دنیا کے مسلمان اسلامی بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا۔